کمائی زندگی کی آپ کی ماشاءاللہ 60,000 پلس تھی، لیکن جو آپ نے اسکل چوز کی ہے وہ آپ نے کیسے سیکھی ہے، اس کا جس میں سارے لوگ جو ہیں بہت سارے ادارے بلکہ جگہ جگہ میں دیکھتا ہوں اشتہار لگے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتا ہوں کہ واقعی پاکستان میں نا ہم نے یہ آن لائن کے آڑ میں آ کے نا بہت زیادہ پیسہ لوگوں نے کمایا ہے، لاکھوں روپے آپ نے کما لی ہیں۔ ایگزیکٹ فگر جو ہے 4 مہینے کی ارننگ میری اتنی ہے کہ میں ایک گاڑی اور ایک گھر بنا سکتا ہوں اپنا، اتنی۔ السلام علیکم، ویلکم ہو گیا آپ ہمارے پروگرام ٹھنڈا گرم میں۔ آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ جہانیہ میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، عامر لیاقت صاحب، جو کہ ایک فری لانسر ہیں اور کامیاب فری لانسر ہیں۔ آج ہم نے ان کی سکسیس سٹوری کے بارے میں جاننا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑے عرصے میں اپنا لوہا منوایا اس میدان میں، اور بہت زیادہ ارننگ بھی کی ہے اور کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بھی ہیں۔ تو ان سے آج ہم ان کی کامیابیوں کے بارے میں پوچھیں گے، تاکہ جو ہماری یوتھ ہے، یقیناً لوگ جو ہیں بڑے کین ہیں اس کام میں آنے کے لیے، خاص طور پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس حوالے سے ہم عامر لیاقت صاحب سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس میدان میں یعنی کہ فری لانسنگ میں آنے سے پہلے آپ کا تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں، اپنا تعارف بھی لوگوں کو کروائیں اور اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام پہ مدعو کیا، اور بیک گراؤنڈ کے بارے میں یہی ہے کہ ایجوکیشن حاصل کی ہے، جس طرح پاکستان میں روٹین چلتی ہے سب کی کہ اسکول داخل کروا لیں، اس کے بعد کالج ہے، یونیورسٹیز ہیں، بس پڑھتے جائیں، اور ہمارا گول کوئی نہیں ہوتا، ٹارگٹ کوئی نہیں ہوتا۔ جس سے بھی پوچھ لیں وہ کہتا ہے ڈاکٹر بننا ہے، یا کوئی کسی کا ہو کہ انجینئر بننا ہے، پھر اس کے مطابق وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اور نہ وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں نہ انجینئر بن سکتے ہیں، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھ لی جائے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو فری لانسنگ کا شوق کیسے ہوگا؟ فری لانسنگ کا شوق ایسے ہوا کہ جب میں دیکھتا تھا یوٹیوب پہ یا دوستوں کو جو گھر بیٹھے ہزاروں ڈالر کما رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے گاڑی لے لی ہے، مکان بنا لیا ہے، اور پھر میں نے سوچا کہ میں اگر صرف ایز اے ٹیچر کام کرتا ہوں تو میری اتنی سیلری نہیں ہے کہ میں صرف اپنی اخراجات سے ہٹ کے کچھ سیونگ کر سکوں۔ تو اس کو میں مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے مستقبل کے لیے اور ایک اچھے لائف سٹائل کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے میں پھر فری لانسر۔ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ جو فری لانسر بہت کامیاب ہے تو شاید اس کو بہت زیادہ وہ ہائیلی سکلڈ ہے، اس کو بہت زیادہ سکلز ہیں، بہت زیادہ اس کو تجربہ ہے۔ آپ بتائیں گے کہ جب آپ نے اس میدان میں قدم رکھا ہے تو آپ کو کتنا آپ کو تجربہ تھا، کوئی سکل خاص تھی آپ کے پاس، یا اللہ کا نام لے کے آپ نے شروع کر دیا؟ اللہ کا نام لے کے شروع کیا۔ شروع میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب دیکھیں نا، جو بندہ ٹیچر ہے پھر وہ گھر جا کے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، تو اس کے پاس اتنا پراپر ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نہ کوئی اسکل کے لیے سیپریٹ ٹائم دے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے بندہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ تو بڑی یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی خاص مہارت حاصل نہیں تھی؟ کوئی مہارت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے یوٹیوب سے کچھ سیکھا کہ یوٹیوب چینل کیسے بناتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے یوٹیوب چینل بنایا، چینل بنا کے پھر یہ مائک پہ کیسے بولتے ہیں اور ویڈیو کیسے بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں پھر میں نے یوٹیوب چینل سے سیکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوستوں سے بھی پوچھتے رہے ہیں، لیکن کوئی بھی صحیح بتاتا نہیں ہے۔ اس سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں نا، ہمیں اکاؤنٹ نہیں بنانا آتا، اگر بنا بھی لیتے ہیں نا تو اس میں وہ جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں نا وہ ایڈ نہیں کرتے۔ دوسری چیز ہے کہ جو فائبر پہ گگز بنتی ہیں، وہ گگ کو کیسے بنانا ہے، امیج کیسے لگانی ہے، ڈسکرپشن میں کیا لکھنا ہے، ٹائٹل میں کون کون سے ورڈز یوز کرنے ہیں، آپ نے کی ورڈ یوز کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں شروع میں پتہ نہیں ہوتی۔ نہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ فائبر کا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اس پہ ہم انشاءاللہ فائبر کا سیشن رکھیں گے۔ آپ جیسا میں تھوڑا سا آرڈر کے بارے میں بتائیں۔ آرڈر کے بارے میں بتاتا ہوں، جو ہم نیو فری لانسرز ہوتے ہیں وہ بنا لیا اکاؤنٹ، بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آرڈر نہیں آ رہے، مہینہ گزر جاتا ہے، 2 مہینے گزرتے ہیں تو ہم بند کر دیتے ہیں، نہیں جی یہ نہیں چلتا۔ اس کی نا کچھ ٹرکس ہوتی ہیں اکاؤنٹ کو رن کرنے کی، کچھ اسپیسیفکیشن ہوتی ہیں، اگر وہ فلفل ہوں گی تو آپ کو آرڈر آئے گا۔ باقی اس کے علاوہ بھی کچھ میں نے ایسے دیکھے ہیں لوگ جس کا لک اچھا ہوتا ہے، تو اگر لک اچھا ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے اکاؤنٹ یا گگ بنانے کے 1 مہینے کے اندر اندر آرڈر لگ جائے۔ فری لانسنگ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے سٹارٹ کیا نا، تو واقعی مجھے اسکول سے گھر آنا، گھر آ کے میں نے کام شروع کر دینا، وائف کو بھی ساتھ لگانا، کیونکہ آرڈر جب زیادہ ہو جاتے ہیں نا تو اس کو مینیج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رات میں 3 بجے تک بھی میں نے کام کیا 3 مہینے۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ایک ٹیم ڈیولپ کی جائے،
تو پھر میں نے لوگوں کو سکھانا شروع کیا ہے، اس میں سے کچھ ایکسپرٹس میں نے نکالے ہیں، اب وہ میرا کام کرتے ہیں، میں خود کچھ بھی نہیں کرتا، صرف آرڈر پکڑ لیتے ہیں موبائل سے اور ان کو دے دیتے ہیں، ان کو پرسنٹیج دیتے ہیں، وہ ہر لیڈ کا حساب ہوتا ہے، ان کو پے کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں۔ چلیں، آپ نے جہاں پہ یہ بات کر دی ہے ایکسپرٹس کی، تو یہاں پہ میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے ادارے، بلکہ جگہ جگہ پہ میں دیکھتا ہوں اشتہار لگے ہوتے ہیں کہ ہم جی فری لانسنگ سکھاتے ہیں، آئیے جی ہمارے پاس کورس کریں، اتنی فیس دیں۔ اس حوالے سے تھوڑا سا کلیئر کریں کہ یہ کیا آنکھیں بند کر کے ان کے پاس چلے جانا چاہیے یا تھوڑی بہت تحقیق کرنی چاہیے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم 30-40 ہزار روپے فیس بھر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے ہمارے پلے کچھ نہیں۔ بہت ساری مثالیں میرے پاس ہیں ایسی جن لوگوں نے پیسے بھرے ہیں، مطلب فیسیں بھی بھری ہیں، بڑی مشکل سے ان لوگوں کے والدین نے پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو فیسیں بھروا کے داخل کروایا ہے، لیکن آگے سے ان کو حاصل کچھ نہیں ہوا۔ یہ کیا لوگ مطلب تھوڑا سا دھوکہ کرتے ہیں؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے، یہ ہمارے جو آڈینس ہے وہ یہ سننا چاہتی ہے، اور میں ان کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ واقعی پاکستان میں نا ہم نے یہ آن لائن کے آڑ میں آ کے نا بہت زیادہ پیسہ لوگوں نے کمایا ہے، خود کچھ نہیں کرتے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں سکھاتا ہوں آپ کو یہ کام، میں سکھاتا ہوں یہ سکل، میں سکھاتا ہوں، اس سے آپ ایک مہینے کے اندر اندر ہزاروں ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے۔ سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، پہلے سکل سیکھنی پڑے گی اور وہ بندہ ڈھونڈنا پڑے گا جو واقعی وہ کام کرتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے لوگ ایسے سکل سیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو اپنا اکاؤنٹ نہیں دکھاتے، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں ہماری یہ ارننگ ہے، میں نے اتنے ڈالر کما لے، وہ اپنی ارننگ دکھاتے نہیں ہیں۔ تو لازمی اس سے اس کی ارننگ دیکھیں اور اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بندہ واقعی صحیح سکھا رہا ہے یا صرف ایسے ہی پیسے بٹور رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، میرے خود دوست ایسے ہیں جو جن کو آتا کچھ نہیں ہے، وہ سالوں سے صرف لوگوں سے فیسز کی بنا پہ یہی ارننگ ہے، صرف ارننگ کا سورس صرف لوگوں سے فیس لینا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور سکھاتے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو بچے ان کے پاس آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اور اگر وہ سیکھ بھی رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ سروسز دینی کہاں پہ ہیں، وہ کون سا پلیٹ فارم ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو لیڈ جنریشن سکھا دیتا ہوں، جب میں آپ کو یہی نہیں سکھاؤں گا کہ آپ نے یہ لیڈ جنریشن کا جو کام ہے، یہ سکل ہے، سیل کہاں کرنی ہے، تو آپ کے لیے کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سکل آپ کے کسی کام کی نہیں ہے جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ نے کہاں استعمال کرنا ہے۔ اب جو مین جس کا پروگرام، جس کی خاطر ہم نے پروگرام رکھا ہے، جس سوال کی جی خاطر، کہ پچھلے 3 سے 4 مہینے میں ماشاءاللہ میں نے سنا ہے کہ بلکہ دیکھا بھی ہے، میں تو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں کہ لاکھوں روپے آپ نے کما لیے ہیں۔ ایگزیکٹ فگر جو ہے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ کیسے آپ ایک لاکھ پتی بن گئے ہیں 3-4 مہینوں میں، حالانکہ پارٹ ٹائم آپ نے یہ کام شروع کیا ہے، تو لاکھ پتی بننا آسان نہیں ہے آج کل۔ حالانکہ لاکھ پتی کی اہمیت کوئی نہیں ہے، کروڑ پتی، لیکن ان کی یہ ہے کامیابی کہ انہوں نے صرف 2 سے 3 یا کہہ 4 ماہ میں یہ لاکھ پتی بن گئے۔ تو آپ اپنی انکم کے بارے میں تھوڑا سا اصل جو چیز ہے بتائیں لوگوں کو، تاکہ ان کو تھوڑی سی موٹیویشن حاصل ہو، خاص طور پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے گھر میں فری بیٹھے نوجوان جنہوں نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہیں، گھر والوں پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، گھر والے ان کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہمارے سر پہ سوار ہو گئے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا پیغام اپنا دیں۔ جی، اس میں میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایگزیکٹ فگر تو میں آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر میں چاہوں نا، اگر 4 مہینے جو میں نے لگائے ہیں، تو 4 مہینے کی ارننگ میری اتنی ہے کہ میں ایک گاڑی اور ایک گھر بنا سکتا ہوں اپنا، اتنی میری ارننگ ہے۔ اور میں اگر اس کو کمپیئر کروں اپنی ٹیچنگ کی جاب سے، تو میں اپنی پوری سروس 25 سال لگانے کے بعد بھی ایک گھر اور ایک گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا، جو کہ پچھلے 4 ماہ میں آپ نے 4 یہ مہینے ٹارگٹ اچیو صرف کر اور لیا۔ صرف اونلی 4 months۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا ہے عامر صاحب کی سکسیس سٹوری کے بارے میں، تو یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فری لانسنگ کوئی چھوٹا شعبہ نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑا سا آپ اس میں انٹرسٹ دکھائیں، اپنا جو رہنما ہے سمجھیں، جو جس نے آپ کو سکھانا ہے انسٹرکٹر، وہ صحیح اس کا انتخاب کر لیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا لازمی مقدر بنے گی۔ تو بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، تو اب یقیناً آپ کا پیچھے سے کام بھی چل رہا ہوگا۔ تو یہ آخر میں جاتے جاتے کوئی پیغام جو آپ اپنی یوتھ کو دینا چاہیں لازمی دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسا پیغام دیں کہ جس کو سن کے فوراً بچے جو ہے آپ سے کم رابطہ کریں کہ چلیں جی ہم نے عامر صاحب سے کنسلٹیشن حاصل کرنی ہے۔ تو پلیز آخری پیغام جو ہے بچوں کو جو آپ دینا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔
آخری پیغام یہی ہے کہ جب تک آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. فرسٹ بیکم اے رچ دین بیکم اے فلاسفر. یعنی جب آپ امیر ہوں گے تو آپ کسی کو کوئی بھی بات کریں گے تو وہ آپ کی بات پہ عمل کرے گا. 2 نمبر طریقے سے تو پیسہ کمانا کوئی مشکل نہیں ہے. بندہ گھر بیٹھ کے ہزاروں ڈالر کما سکتے ہیں 2 نمبر طریقے سے. اور میرے دوست کچھ ایسے کرتے بھی ہیں اور کچھ نے چھوڑ دی ہے صرف اسی بنا پہ کہ دنیا بنا لی اور پھر آخرت خراب کر لیں. تو بہتر ہے کہ صرف وہ کام کریں جو ٹھیک ہو، کم کما لیں لیکن صحیح کمائیں. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں، دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی. ناظرین، جیسا کہ آپ نے انٹرویو سنا ہے تو محنت اس میں ہے. یقیناً میں نے بھی ان کی باتوں سے جو سیکھا ہے، مجھے جو چیز حاصل ہوئی ہے، محنت اس میں ہے. محنت آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کو اپنا انٹرسٹ شو کرنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا. یہ جو گپ شپ ہے، ٹک ٹاک ہے، ریلز ہیں، یوٹیوب شارٹس ہیں، یہ ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. اپنے آپ کو آپ اس طرف لائیں، کوئی اسکل سیکھیں. تھوڑی محنت ہے لیکن تھوڑا عرصہ دیکھیں نا. میں سب سے بڑی جو اچھی چیز ہوتی ہے مجھے آن لائن ارننگ میں لگتی ہے، وہ سب سے بیسٹ چیز ہے کہ بندہ اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے والدین کے پاس، اپنے بیوی بچوں کے پاس رہ کے کما پاتا ہے، جو کہ آج کل کے دور میں بڑی زبردست چیز ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، عامر صاحب کو اللہ تعالیٰ اور ترقی دے، اور آپ لوگ بھی جو ہیں اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ آمدن ڈھونڈیں جس سے آپ بھی خوش ہوں، آپ کے گھر والے بھی خوش ہوں. شکریہ.